خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں اور برکتیں عطا کی، اور زندگی میں یہ بڑا خوبصورت موقع فراہم کیا تاکہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جھکے ہوئے اس کی ساری نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے کلام اقدس میں سے نئے سال کے لیے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لائیں اور خداوند کے نام کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ آمین۔ کلام خدا میں سے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 13واں باب آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 13واں باب آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک کلام خدا میں مرقوم ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور نہ شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد رہے پڑھے گئے حوالہ میں خدا پرستی، دینداری اور پرہیزگاری کا سبق دیا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں 4 باتوں کی واضح طور پر تلقین کی گئی ہے جو ایک مسیحی روزانہ زندگی کے لیے ہدایت نامہ، کیونکہ یہ 4 چیزیں، یہ 4 باتیں ہر ایک مسیحی ایماندار کے لیے روزانہ زندگی کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے پالوس رسول جاگنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ ایمانداروں کا جاگنا بڑا ضروری ہے، ایمانداروں کا بیدار ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ سونے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب بیدار ہونے کا وقت ہے، اب جاگنے کا وقت ہے، دوسروں کو جگانے کا وقت ہے، دوسروں کو بیدار کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نیند سے جاگو، کیونکہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم جاگو، تم بیدار ہو جاؤ۔ اور یاد رہے، جو لوگ دن کے آغاز میں پر بھی روحانی یا جسمانی طور پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو روحانی طور پر، ان لوگوں کو جسمانی طور پر جگانا، ان لوگوں کو روحانی اور جسمانی طور پر بیدار کرنا بے حد ضروری ہے، تاکہ جاگیں اور اپنے روحانی مفاد کی فکر کریں، اپنی روحوں کے مفاد کی فکر کریں، کیونکہ ان کا جاگنا، ان کا بیدار ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ جاگیں گے نہیں، اگر وہ بیدار نہیں ہوں گے تو اپنے روحانی مفاد کو حاصل نہیں کر پائیں گے، اپنی روحوں کے مفاد کو حاصل نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان کا جاگنا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے پالوس جاگنے پر زور دیتا ہے،
کیونکہ جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آفتاب صداقت پوری آب و تاب کے ساتھ اب چمک رہا ہے۔ ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں روحانی طور پر جاگ چکے ہیں، بیدار ہو چکے ہیں۔ ہم بہتوں کو اپنے دائیں بائیں بیدار دیکھتے ہیں، جو ہم سے زیادہ بیدار، جو ہم سے زیادہ جوشیلے، جو ہم سے زیادہ جوش سے بھرے ہوئے خدا کے کام کو، خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہم سے زیادہ بیدار، اس لیے ان سب سے خدا کا بندہ پالوس مخاطب ہے جو سستی، جو لاپرواہی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے سوئے ہوئے ہیں، انہیں وہ جگاتا اور انہیں جاگنے کی تلقین کرتا ہے کہ جاگو، کیونکہ اب سونے کا وقت نہیں بلکہ جاگنے کا وقت ہے۔ وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو اور اپنے روحانی کام کاج میں لگے رہو۔ اس لیے وقت کو پہچانو کہ وقت کیا ہو چکا ہے، تم کس وقت میں پہنچ چکے ہو، تم کس جگہ پر پہنچ چکے ہو، اس وقت کو پہچانو، کیونکہ سونے کا وقت گزر چکا، لاپرواہی، جہالت، سستی کا وقت گزر چکا۔ اب کام کا وقت، مصروفیت کا وقت، خطرے کا وقت، کیونکہ ہم دشمن کے پھندوں کے درمیان ہیں، ہم دشمن کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دشمن، دنیا کے لوگ دشمن، ابلیس دشمن، اس لیے ہم دشمنوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اس لیے وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور وقت کو پہچانو کیونکہ ہم نجات کے آخری کنارے پر کھڑے ہیں، کیونکہ جس وقت ہم زندہ خدا پر، اس کے بیٹے پر ایمان لائے تھے، اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات بالکل نزدیک، ہماری مبارک حالی بالکل نزدیک، ہمارا آرام بالکل نزدیک، اپنی زندگی کا انعام بالکل نزدیک، کیونکہ جو ہماری عمر گزرتی جا رہی ہے، جو ہماری زندگی کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم ابدی زندگی کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے وقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس لیے وقت کو پہچانے، اپنی روش کو، اپنی رفتار کو، اپنی گفتار کو، اپنے عمل کو، اپنے مزاج کو، اپنے کردار کو، اپنی عادات کو درست کرو، کیونکہ ہم ابدی چیزوں کے بالکل قریب ہیں۔ اس لیے وقت کو پہچانو۔ جاگنے کے بعد، وقت کو پہچاننے کے بعد اگلا کام پوشاک کو بدلنا ہے، کیونکہ جاگنے کے بعد رات کا لباس جو ہے پہنے رکھنا شرم کی بات ہے، کیونکہ رات کا لباس اور ہے، دن کا لباس اور ہے۔ رات کو جو انسان نائٹی پہنتا ہے وہ صبح کو پہنے نہیں پھرتا، بلکہ اسے چینج کرتا، دن کے کام کے وہ لباس پہنتا اور باہر نکلتا ہے۔ اس لیے جاگنے کے بعد اگلا قدم جو ہے، وقت کو پہچاننے کے بعد اگلا قدم جو ہے وہ ہے لباس کو اتارنا، لباس کو چینج کرنا، پوشاک کو بدلنا، کیونکہ رات کا لباس دن کو پہننا شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے لباس کو بدلنا اور روشنی کے ہتھیار باندھنا یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایماندار دشمنوں میں گرے ہوئے سپاہیوں کی طرح ہے، کہ جیسے فوج دشمنوں کے گھیرے میں پھنسی ہو، اسی طرح ہر ایک ایماندار دشمن سپاہیوں میں گرا ہوا۔ اس لیے ایمانداروں کو سپاہیوں کے لباس سے ملبس ہونا چاہیے، ایمانداروں کو سپاہیوں کے ہتھیاروں سے ملبس ہونا چاہیے، تاکہ دشمن ابلیس کے برے منصوبوں سے وہ محفوظ رہ سکے۔ اس لیے ہدایت کی گئی ہے کہ لباس، ہتھیاروں کو، مسیح کو پہن لو۔ جس طرح لباس پہنتے ہو اس طرح یسوع مسیح کو پہن لو، اسی طرح ہتھیاروں کو پہن لو، اسی طرح یسوع مسیح کو لباس کی طرح پہن لو۔
اور لباس اور ہتھیاروں کی طرح یسوع مسیح کی راست بازی کو پہن لو، لباس اور ہتھیاروں کی طرح یسوع مسیح کے فضل کو پہن لو، لباس اور ہتھیاروں کی طرح نئی انسانیت کو پہن لو، کیونکہ ایمانداروں کے لیے یہی بہترین لباس اور یہی بہترین ہتھیار ہیں۔ اس لیے لباس اور ہتھیاروں کی طرح سچائی اور خلوص دلی کو پہن لو، اور گھٹیا اور نکمی خواہشوں، باتوں اور کاموں کو بالکل ترک کر دو، کیونکہ اچھا لباس، اچھے ہتھیار ہمیں اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم اچھی پوشاک اور ہتھیاروں سے ملبس نظر آئیں، اچھی پوشاک واضح طور پر نظر آئے، اچھے ہتھیار جو ہمیں دیے گئے ہیں روحانی جنگ کے لیے وہ واضح طور پر نظر آئیں اور کام کریں، بیکار نہ بیٹھیں۔ اچھی پوشاک، ہتھیار ہمیں اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ شائستگی سے چلے، مطلب طریقے اور سلیقے کے ساتھ چلیں، طریقے اور سلیقے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس لیے ہمیں اچھی پوشاک، اچھے ہتھیار ہمیں دیے گئے ہیں، اور اچھی پوشاک اور اچھے ہتھیار پہن کر ناچ رنگ نشہ بازی سے نہیں بلکہ پرہیزگاری سے چلیں، اچھی پوشاک پہن کر، اچھے ہتھیار پہن کر نفسانی خواہشوں سے نہیں بلکہ پاک دامنی سے چلیں، اچھی پوشاک اور ہتھیار پہن کر لڑائی جھگڑے اور حسد سے نہیں بلکہ محبت سے چلیں، اور جسم کے لیے بالکل تدبیریں نہ کریں، کیونکہ جسم کے لیے تدبیریں کرنا کپڑے لٹکانے کی معمولی گھنٹیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ جسم کے لیے تدبیریں کرنا عقل کے گھوڑے دوڑانا ہے، جسم کے لیے تدبیریں کرنا روحانی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ اس لیے وقت کو پہچانیں، رفتار کو، گفتار کو، روش کو، راہوں کو، اعمال کو، مزاج کو، رویہ کو، کردار کو، چال چلن کو درست کریں، کیونکہ رات بہت گزر چکی ہے، اب ایک نیا دن، ایک نیا ہفتہ اور ایک نیا سال آنے والا ہے۔ اس لیے ساری چیزوں کو جو پرانی ہیں انہیں بدلنا ہوگا تاکہ ہم ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے ولولہ کے ساتھ، نئے رویہ کے ساتھ ہم نئے سال میں داخل ہو کر خداوند کے نام کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ آمین۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔